یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله مولانا العظيم. سامعین گرامی، ابھی آپ نے توبہ اور استغفار کے حوالے سے ایک ایمان افروز گفتگو سنی. یقیناً یہ تمام گفتگویں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کی غرض سے ہیں. اگرچہ انسانی نفسیات اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ ایک بھرپور قسم کا پرمغز مطالعہ کیا ہوا ہو یا خطاب سنا ہو تو اس کے فوراً بعد ایک اور گفتگو سنی جائے. حق تو یہ ہے کہ جو پہلے پڑھا سنا گیا اس پر غور کیا جائے، اس کو اپنی زندگی میں تلاش کر کے جہاں کوئی کمی بیشی ہے اس کو پورا کرنے کا عزم کیا جائے. لیکن کچھ موسم ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اضطراری طور پر کچھ اضافی کام کرنا ہوتے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے جب فرعون کا خواب پیش کیا گیا تھا تو آپ نے اس کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ 7 برس خوب بارشیں ہوں گی اور اس کے بعد 7 برس ایسے آئیں گے کہ جس میں خشک سالی اور قحط نافذ ہو جائے گا. تو پہلے 7 برس خوب اچھی طریقے سے محنت کرو، جتنی بھی فصلیں اگا سکتے ہیں وہ فصلیں اگاؤ، جتنا پانی ذخیرہ کر سکتے ہو وہ پانی ذخیرہ کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایک منظم طریقے سے آہستہ آہستہ اس طرح استعمال کرو کہ اگلے 7 جو خشک سال گزریں اس میں وہ تمہارے کام آتے رہیں. تو پہلے 7 سال مصر کے لوگوں نے جناب یوسف علیہ السلام کی تجویز کے مطابق، فرعون کے آرڈر کے مطابق خوب فصلیں اگائیں، اناج جمع کیے، پانی ذخیرہ کیا، اور وہ اگلے 7 برس تک ان کے بھی کام آیا اور ان کے آس پاس کے علاقے میں بسنے والے لوگوں کے بھی کام آیا. میں اس بات کو آپ اور ہمارے اس رمضان کے موسم کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس کا یہ معنی اخذ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چند ایام جو گزر چکے اور چند ایام جو ابھی باقی ہیں اس میں خوب بارشیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی، اس کی طرف سے انسانوں کو دانائی، علم، حکمت مہیا کیا جا رہا ہے، اور لاکھوں فرشتے زمین پر اتر کر اللہ کے بندوں کے لیے رہنمائی کی دعائیں کر رہے ہیں. قرآن مجید جگہ جگہ پر سنا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے پہنچایا جا رہا ہے
کہ ان چند ایام میں خوب اچھا ذخیرہ جمع کر لیں، کیونکہ اس کے بعد پھر 11 مہینے ایسا لگتا ہے کہ جیسے خشک سالی کے مہینے آ جاتے ہیں۔ یہ ان ایام میں کی جانے والی محنت اور جمع کی جانے والی پونجی یہ آئندہ 11 مہینوں میں ہمارے کام آئے گی۔ لیکن کس کے کام آئے گی؟ جو آج محنت کرے گا، جو آج جمع کرے گا، جو آج اس پر غور و فکر کرے گا۔ تو اس لیے ہم سب اللہ تعالیٰ کا یہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بھی دی، زندگی بھی دی، موقع بھی دیا کہ ہم اس کی باران رحمت سے، جس میں علم، دانش، عقل، مغفرت، رحمت اور نہ جانے کیا کچھ اس کے اندر انعامات موجود ہیں، ہم وہ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے سامعین محترم، ایک گفتگو کے بعد دوسری، ایک عبادت کے بعد دوسری، ایک مطالعے کے بعد دوسرا، یہ ہمارے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاسراء اس کی آیت نمبر 70 تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور تری پر اسے حکمران بنا دیا ہے۔ خشکی اور تری، سمندروں اور میدانوں میں جو اللہ کی مخلوقات ہیں، وہ انسان کی خدمت گزاری میں مصروف اور انسان کے بس میں انہیں کر دیا گیا ہے کہ اگر انسان ذرا سی بھی بصیرت استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ خشک و تر اور بحر و بر کی تمام مخلوقات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایت ہے انسان یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے۔ آپ نے یقیناً اس کے بارے میں بارہا دیکھا، سنا، سوچا ہوگا۔ مجھے بھی بارہا اس کا موقع ملا۔ سندھ کے صحراؤں میں ہم نے برس ہا برس تک یہ دیکھا کہ 100 اونٹوں کی قطاریں چلتی تھی، اور ایک 8-10 سال کا بچہ 100 اونٹوں کی قطار کو لے کے چل رہا ہوتا تھا، اور وہ سب کے سب اس کے پیچھے سر جھکا کر اس کی اطاعت میں بوجھ اٹھا کر سفر کرتے تھے، اور وہ سفر کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے والد صاحب اکثر سمجھانے کے لیے بتاتے کہ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو یہ چھوٹا سا بچہ اتنے طاقتور اونٹوں کو کس طرح اپنی مرضی کے ساتھ چلا سکتا تھا۔ کیونکہ سندھ کے علاقے میں ہم نے یہ بھی کبھی کبھی دیکھا کہ ایک اونٹ اگر کبھی پاگل ہو جائے تو پورا شہر پریشان ہو جاتا تھا، اس کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ ہزارہا دیگر مخلوقات اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں اور آپ اگر غور کریں تو اس کائنات کا جو سب سے بہترین رزق ہے وہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا کر رکھا ہے، جس میں تنوع بھی ہے، ویرائٹی بھی ہے، جس کا ذائقہ بھی، شکل بھی، خوشبو بھی، شکلیں بے شمار اس کی نعمتیں، اور اس میں دنیا کی کوئی مخلوق انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر تیسری بات اسی آیت میں فرمائی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو اپنی اور مخلوقات کے مقابلے میں بے شمار حوالوں سے فضیلت عطا کی ہے، اس کا مرتبہ بلند کیا ہے، اس کی صلاحیتیں بڑھائی ہیں، اس کا مقام بلند کیا ہے، اس کو فضیلت عطا کی ہے۔
تو گویا 3 باتیں اس آیت میں بتائی گئیں. ایک یہ کہ ہم نے انسان کو عزت بخشی اور خشک و تر پہ اسے حکمران بنایا، غالب کیا. دوسرا یہ کہ پاکیزہ ترین چیزوں کا رزق عطا کیا. اور تیسرا یہ کہ مخلوقات دنیا جو ہیں ان میں بیشتر مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت عطا کی ہے. اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آج کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس کس اعتبار سے فضیلت عطا کر رکھی ہے. اس کے بے شمار ہزارہ پہلو ہیں، ان کا شمار کرنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں. لیکن اس میں سے ایک پہلو جو میں آج کی مجلس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور ہم سب مل کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ فضیلت ہے جو خالصتاً انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے. اسے ہم رشتوں کی پہچان کہتے ہیں. یہ فضیلت اللہ نے صرف اور صرف انسانوں کو عطا کر رکھی ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں وہ میل اور فیمیل، نر اور مادہ کی شکل میں اللہ نے بنا رکھی ہے. ان کے جوڑے بنا دیے. ان جوڑوں کی پہچان صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے. جانوروں میں، پرندوں میں، کیڑوں مکوڑوں میں، پودوں میں، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں بنیادی جو تعلق ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی قائم ہے، ان کی نسل آگے بڑھتی ہے، اس میں رشتوں کا وہ تعلق کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گا جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے درمیان میں پیدا کیا ہے. اسی وجہ سے ان تمام جانوروں کے بچے اس وقت تک اپنی ماں کو ماں سمجھتے ہیں جب تک وہ اس کے دودھ کے محتاج ہوتے ہیں یا اس کے اناج کے اور اس کی طرف سے دی جانے والی غذا کے محتاج ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی اس ماں کے بچے جوان ہوتے ہیں تو پھر وہ ماں نہیں رہتی، محض ایک جن سے مخالف بن جاتی ہے. پھر ان کے درمیان میں نر اور مادہ کا، میل اور فیمیل کا ایک تعلق قائم رہتا ہے، لیکن ماں اور اولاد کا وہ مقدس رشتہ ختم ہو جاتا ہے. ان رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں پیدا کیا ہے. جب انسانوں میں پیدا کیا ہے تو پھر ان رشتوں کا خیال رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا اور ان کی قدر کرنا اور اس کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہنا، اس کی بھی باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمانے کے ساتھ ساتھ ان رشتوں کی پہچان میں مزید نکھار پیدا کیا. اور جب آقا رحمت جناب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو رشتوں کی پہچان اپنی کامل ترین شکل میں ہمارے سامنے آ گئی. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2-3 بنیادیں فراہم کر دیں. سب سے پہلی بنیاد یہ کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے بنایا ہے. ایک آدم سے نہیں، صرف ایک آدم سے تخلیق کا آغاز ہوا تھا، محض ایک مختصر سی مدت کے لیے ایک مرحلے کو طے کرنے کے حوالے سے. لیکن جیسے ہی کچھ وقت گزر گیا تو اللہ رب العزت نے جناب آدم کی پسلی سے ان کا ایک جوڑا بنا دیا. اور پھر اس کے بعد یہ جوڑا ہی ہر جگہ پہچان بنتا رہا. اور نسل انسانی کی ترقی کے لیے، اس کے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا تعارف یہ کیا کہ ہم نے پھر تمہارے اندر تمہارا ایک جوڑا بنایا اور تمہیں اس جوڑے کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس جوڑے کو اللہ رب العزت کی طرف سے میاں اور بیوی کا ایک لفظ دے کر، جس کو عربی زبان میں زوج کہا جاتا ہے، جو میاں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں دونوں کے لیے الگ الگ لفظ نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی لفظ دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کانت
زوج علی ابن ابی طالب کہ فاطمہ الزہرا جو تھی یہ علی ابن ابی طالب کی زوج تھی. وکان علی ابن ابی طالب کان زوج فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ جو دوئی ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس انداز میں ختم کیا کہ ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا. پھر جنت میں اکٹھے گئے، جنت میں جو بھی اچھا یا غلط تھا اس میں برابر کے شریک رہے، جنت سے اکٹھے ہی اتارا گیا، اور دنیا کی تمام اچھائیوں اور برائیوں میں، خوبیوں اور خامیوں میں دونوں کو یکساں شریک کر دیا گیا اور ایک دوسرے کا لباس بنا دیا گیا. اس جوڑے کی پہچان کے حوالے سے رب ذوالجلال نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور قرآن کی آیتوں کے حوالے سے ایک خوبصورت جملہ عطا کر دیا اور فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. رشتوں کی پہچان آگے بڑھ رہی ہے. لباس انسان کی پہچان ہوا کرتا ہے. کسی بھی لباس کو دیکھ کر پہلا تأثر اس بندے کے بارے میں ہم قائم کرتے ہیں کہ یہ ایک سلجھا ہوا شریف آدمی ہے یا ایک بے ہنگم قسم کا ان پڑھ اوجڑ قسم کا آدمی ہے. اس کے لباس کی تراش خراش، اس کا میل کچیل اور اس کے انداز کو دیکھ کر ہم یہ فوری طور پر اپنے ذہن میں یہ خیال پیدا کرتے ہیں. لباس انسان کی پہچان ہے، لباس انسان کی ضرورت ہے، اس کی ستر پوشی کی ضرورت ہے، اسے گرمی سردی سے بچانے کی ضرورت ہے، اس کے عیبوں کو چھپانے کی ضرورت ہے. اور یہ تینوں چیزیں میاں اور بیوی کے باہمی تعلقات میں لازمی شامل ہونے چاہیے. دونوں ایک دوسرے کی ستر پوشی کا کام کریں، دونوں ایک دوسرے کی عزت اور اس کی تکریم کا ذریعہ بنے، دونوں ایک دوسرے کی حفاظت گرمی سردی کے اعتبار سے اور بے شمار خرابیوں کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے کی حفاظت بن جائیں. پہچان بھی ہو اور عزت بھی ہو اور حفاظت بھی ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی اس میں کسی خامند کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تذکرے اپنے دوستوں میں اس طرح سے کرنا شروع کر دے کہ جس سے اس کی عزت پہ حرف آتا ہو. اور بیوی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی سہیلیوں کے درمیان میں اپنے خامند کے بارے میں وہ باتیں کرنا شروع کر دے کہ جس سے خامند کی عزت کو حرف آتا ہو. اس کی نفی کر دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو منع کر دیا گیا. پھر یہی میاں بیوی کچھ عرصے کے بعد ایک نئے رشتے میں داخل ہوتے ہیں، ایک نئی پہچان ان کو ملتی ہے، اور وہ پہچان ہے ماں باپ کی اور ان کی اولاد کی. اب اللہ تعالیٰ اس گھر میں کسی ایک بچے بچی کا اضافہ کرتا ہے. اب یہ بیوی ماں بن جاتی ہے اور خامد باپ بن جاتا ہے اور بچے اولاد بن جاتے ہیں. ایک نیا رشتہ وجود میں آتا ہے. اس رشتے کا تقدس پہلے رشتے کے مقابلے میں اور بڑھ جاتا ہے. اب ماں کی حیثیت بیوی کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتی ہے. بیوی کی عزت بھی کی جائے گی، حفاظت بھی کی جائے گی، ضرورت بھی پوری کی جائے گی، اور اس کی زینت کا اہتمام بھی کیا جائے گا. لیکن اب ماں میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک چیز میں مزید اضافہ کیا جائے گا، اور وہ یہ کہ پہلے اگر بیوی کی صرف عزت کرتے تھے تو اب ماں کی عزت میں کئی گنا اضافہ کر دیا جائے گا. بیوی کو کسی بات پر اور اپنے مزاج کے اختلاف پر ناراضگی کا اظہار بھی ہو سکتا ہے. بیوی اپنے خامند کے ساتھ بھی ناراضگی کا اظہار کر سکتی ہے. بول چال ممکن ہے چند دنوں کے لیے بند بھی ہو جائے، تھوڑی بہت اور بھی اونچ نیچ ہو جائے. یہ وہاں تک جائز تھی ایک خاص دائرے کے اندر. لیکن جب وہ ماں باپ اور بچوں کی صورت میں آ گئے تو اب اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ
ولا تنہرہما، کہ اب آپ نے اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا۔ کسی بات میں اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی بات آپ کو ان کی اچھی نہ لگے، عمر کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، معلومات نہ ملنے کی وجہ سے، مزاج کی تلخی کی وجہ سے، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب بے شک اختلاف ہو، لیکن اس اختلاف میں کسی بھی طرح کی گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں اف سے مراد ہے گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ادب آداب کا اس قدر خیال رکھنا ہے کہ اس میں ذرا سا بھی اگر بدلحاظی کا معاملہ آ جائے تو اس کا امکان ہے کہ انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اس لیے رشتوں کو اس طریقے سے آگے بڑھایا گیا۔ ماں باپ کو بھی یہی بات بتائی گئی کہ تم نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کیونکہ صرف اپنے بچوں سے اپنی عزت جو ہے وہ طلب نہیں کرنی کہ ہماری عزت کرو، ہم تمہارے باپ ہیں یا ہم تمہاری ماں ہیں، ہماری عزت کرو۔ نہیں، ماں باپ کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مہربانی والا۔ سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الزموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کے ساتھ منسلک رہو، جڑے رہو، چاہے وہ بڑے ہی کیوں نہ ہو جائیں تو تب بھی ان سے لا تعلق مت بن جاؤ، اور ان کے ادب کو بہتر بناتے رہو۔ ادب کو بہتر بنانے کا مطلب کیا ہے کہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ماں باپ اگر بچوں میں کوئی خرابی دیکھیں تو اس خرابی کو اچھے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کریں، نیکی کو پروان چڑھانے، اس کو ترقی دینے، اس کا خیال رکھنے، یہ تعلیم بھی چلتی رہے، اور جہاں کہیں کوئی خرابی نظر آئے اس خرابی کی نشاندہی، یہ والا سلسلہ بھی جاری رہے۔ میں یہ بات اس لیے آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ماں باپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ کوئی غلط کام کر رہے ہوں، کوئی سمجھانے والا کہے کہ جناب آپ کا بچہ یہ کر رہا تھا، تو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اسی غلط کام کو اور زیادہ خرابی کی صورت میں کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی خبردار کرنے والا خبردار کرے کہ بھائی آپ کے بچے نے یہ کیا، آپ کی بیٹی نے یہ کیا، تو کہتے ہیں یار کیا کریں، بڑے ہو گئے ہیں، بات نہیں مانتے، کیا کر سکتے ہیں، اب وہ خود مختار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں ہی رویے غلط ہیں۔ آقا رحمت علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ بچوں کے ساتھ جڑے رہو، چھوٹے ہوں یا بڑے، اور ان کے اچھے برے کے بارے میں تمہیں فکر مند رہنا چاہیے تاکہ یہ رشتہ مضبوط ہو۔ اور میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ دنیا کے کسی معاملے میں کوئی نقصان کا سودا کر رہا ہو تو دنیا کا کوئی ماں باپ اس پر خاموشی اختیار نہیں کرے گا، لازماً وہ اس کو سمجھائے گا کہ بھائی یہ تم نے کیسا سودا کر دیا، نقصان اٹھا رہے ہو۔ اور اگر وہ نہ مانے، اس کے دوستوں سے ملتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ لیکن کتنے ہی ہم میں سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بچے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، نماز نہیں ادا کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، رشوت کا کام کرتے ہیں، اور بے شمار اللہ کی نافرمانیوں کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور ہم ان سے بالکل بیگانہ، آنکھیں بند کر کے، آنکھیں چرا کے بس اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ایسے تمام والدین سے صرف ایک سوال کروں گا کہ قیامت کے بعد اگر ان بچوں نے ان والدین کا گریبان پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ ابا باقی تو بڑی چیزیں ہمیں دیتے رہے، لیکن جہنم کی آگ سے تو بچانے کی کبھی آپ نے کوشش نہیں کی، ہمیں تو بتایا نہیں کہ یہ جہنم کی آگ بھی ہے جو میرے اس غلط کام کی وجہ سے میرے نصیب میں لکھی جائے گی، اس کے بارے میں تو کبھی آپ نے خبر نہیں دی، تو کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں اور اس کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے، اور تحدیث نعمت کے طور پر اس کا تذکرہ
مختلف مجالس میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ کاش ہم بھی ان والدین کی طرح بن جائیں۔ ہماری والدہ ابھی حیات ہیں، اگرچہ زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکی کہ بستر سے لگ چکی ہیں، اپنی مرضی سے نہ کروٹ بدل سکتی ہیں نہ زیادہ بول سکتی ہیں، لیکن جب بھی میں کبھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ہوں تو پہلا سوال ملنے کے چند منٹ کے بعد پہلا سوال ان کی زبان پہ یہ آتا ہے کہ بچے نماز پڑھ لی؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ ہاں اماں نماز پڑھ لی ہے میں نے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا سوال جو ہوتا ہے کہ کھانا وانا کھا لیا ہے؟ یا پھر بہنوں سے بیٹیوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہارا بھائی آیا ہے، اس کے کھانے کا بندوبست کرو۔ اور میں ان کے ان دونوں سوالوں پر اب بھی اتنا ہی مزہ لیتا ہوں جتنا بچپن میں اس کا مزہ آیا کرتا تھا۔ اور جب میں واپس الوداعی ملاقات کر کے آنے کا ارادہ کرتا ہوں تب بھی ہماری والدہ ہم سے کہتی ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لینا، اور راستے میں جو ہے وہ احتیاط کرنا، سفر جو ہے وہ تمہارا لمبا ہے، لاہور میں ہماری والدہ ہوتی ہیں تو سفر لمبا، احتیاط کرنا۔ یہ نصیحتیں کون کر سکتا ہے؟ یہ ماں باپ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو واقعی اپنا بچہ سمجھا۔ وہ ماں باپ صحیح ماں باپ نہیں ہے جو محض روٹی کے چند لقمے پہنچا دیتے ہیں، لباس پہنچا دیا، تعلیم گاہوں میں فیس ادا کر دی، تھوڑی بہت زندگی کی ضرورتیں مہیا کر دیں۔ یقیناً وہ بھی لازماً ہیں، وہ پہنچانی چاہیے، لیکن اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ تو زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دنیا کی دی جانے والی نعمتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ادب آداب جس سے انسان انسان بنتا ہے، ایک مومن مومن بنتا ہے، جس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے میں اپنے بعض دوستوں سے یہ کہتا ہوں، ماں باپ کو سمجھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتے ہوئے، کہ ہم ایک ذرا سا غور کریں کہ جو آپ کے بچے تھے جو اب بڑے ہو چکے، ان کے بچپن میں جو بھی آپ نے انہیں کھلونے دیے تھے، کیا ان میں سے کوئی کھلونا بچا ہوا ہے اب؟ جب قصہ پارینہ بن چکے، پرانا ماضی کا قصہ بن چکے، بیشتر ضائع ہو چکے، اکا دکا کسی بندے نے شاید کوئی ایک آدھ کھلونا سنبھال کے رکھا ہو اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم بھی کسی زمانے میں اس سے کھیلا کرتے تھے، ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ وہ تمام چیزیں جو ہم اپنے بچوں کو دیتے رہے وقت کے ساتھ ختم ہوتی رہیں۔ کون سی چیز باقی رہنے والی ہے؟ صرف دو چیزیں، تعلیم اور تربیت۔ تعلیم جس کے ذریعے سے ہم نے دنیا میں رہنے کا سلیقہ عطا کیا، اور تربیت جس کی وجہ سے وہ ایک اچھا انسان بن کے اس دنیا میں بھی عزت کماتا رہا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی رحمت کا حقدار بنے گا۔ تو رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اور بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ سامعین گرامی، یہ پہچان اللہ رب العزت نے صرف اور صرف انسانوں کو عطا کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور رشتہ بنتا ہے، یہ جو ماں اور باپ بنے ہیں، پھر ماں کے ساتھ جڑے ہوئے سارے رشتے اور باپ کے ساتھ جڑے ہوئے سارے رشتے وہ ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو رشتہ جتنا قریب ہے اس کی اہمیت اسی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس سے پہلے جو میاں اور بیوی کا باہمی رشتہ تھا وہ بھی ختم نہیں ہوا، اور آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار تعلیمات ہیں جو ہمیں ہر حوالے سے رہنمائی عطا کرتی ہیں۔ آپ کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان کا جب انتقال ہوا علیہ السلام، تو ان کے بعد ان کا تذکرہ جناب رسول اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے۔ ایک آدھ بار تو سیدہ عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات نے ذرا اس کو ناپسند کرتے ہوئے شکوہ بھی کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تک آپ اس خاتون کو یاد کرتے ہیں، ہم موجود ہیں آپ کے سامنے، ہمارے سامنے اس قدر تذکرہ۔ تو آپ اور فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ یاد کروں ان کو کہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب اس دنیا میں اور کوئی مجھ پر ایمان لانے والا نہیں تھا، سب سے پہلے ایمان لانے والی، پھر اپنے مال سے میری مدد کی، اپنے خاندان سے میری مدد کی، میرے ساتھ سہارا بن کے کھڑی رہیں،
میری ساری اولاد انہی کی طرف سے میسر آئی، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے مجھے اولاد سے نوازا، تو میں ان کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ پھر جب بھی قربانی ہوتی تو ایک قربانی ان کے نام پر کی جاتی، صدقہ کرتے تو ان کی سہیلیوں میں جو ہے وہ خیرات پہنچاتے اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں خدیجہ کی سہیلی ہے، جاؤ یہ کھانا ان کے ہاں پہنچا کے آؤ، یہ قربانی کا گوشت ان کے ہاں پہنچا کے آؤ۔ آپ کی بہن ملنے کے لیے کبھی آتی تو آپ اندر ہوتے اور صحن میں وہ چلنے کی آواز سنتے تو فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ خدیجہ کی بہن آ رہی ہے، کیونکہ اس کی چال بالکل اپنی بہن کی چال کی طرح کی ہے۔ یہ تعلق وہ موجود ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تعلق کہ جو ان کے والدین ماں اور باپ کے رشتہ دار تھے ان کا تو خیال کرتے ہی تھے، دوستوں کا بھی خیال کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی دوست آ جاتا اور خبر ملتی کہ یہ ہماری والدہ سیدہ حلیمہ کی سہیلی تھیں، یا ہمارے والد ان کے دوست تھے، یا آپ کے دادا کے دوست تھے، تو باقاعدہ اس کی تکریم کا بھی اہتمام کیا جاتا۔ اور یہ باقاعدہ روایتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے دوستوں کا بھی خیال رکھو، ان کی بھی عزت اور تکریم۔ سامعین گرامی، اس کے بعد پھر رشتوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے قرابت داری کے بعد، اور یہ رشتہ ہے تمام اہل ایمان کا باہمی ایمان کی بنیاد پر قائم کیا جانے والا رشتہ، ایمان کی بنیاد پر۔ اور اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل ایمان کو، دنیا میں جتنے بھی اہل ایمان پائے جاتے ہیں، ان سب کو بھائی کا رشتہ عطا کیا۔ اس میں بہن بھی شامل ہے، اور بھائی کا مطلب ہے کہ انتہائی قریب۔ اس لیے اللہ رب العزت نے باقاعدہ اپنی کتاب حکمت میں سورۃ آل عمران اور دیگر مقامات پہ اس کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ اور اللہ کی رسی کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے آپ کی آل بھی اس میں شامل ہے، اہل بیت بھی شامل ہیں، اصحاب رسول بھی شامل ہیں، آپ کی سنتیں بھی شامل ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو مضبوطی سے اختیار کر لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقے مت بن جاؤ۔ یہ حکم کس کا ہے؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ کسی علامہ صاحب کا بھی فتویٰ نہیں ہے، کسی سیاسی لیڈر کا بیان بھی نہیں ہے، کسی سربراہ مملکت کا بنایا ہوا قانون بھی نہیں ہے۔ یہ رب کائنات کا، کہ جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، یہ اس کا حکم ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت بن جاؤ۔ سامعین گرامی، جب حکم اس بادشاہ کا ہے تو پھر یقیناً ہمیں ماننا چاہیے، لیکن کیا ہم مانتے ہیں؟ آپ اگر سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھیں، کسی کو نہ بتائیں، صرف اپنے آپ کو بتائیں، اپنے آپ سے خود ہی سوال کریں اور اپنے آپ کو خود ہی بتائیں کہ کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو مانتے ہیں؟ تو میرا گمان یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ میری آرزو یہ ہے کہ ہم مانیں، میرا گمان یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ ہمارے کچھ دوست ایک علاقے میں مسجد بنانا چاہتے تھے، CDA میں گئے، وہاں کے دفتر والوں سے جہاں سے اجازت نامہ ملتا ہے اور رجسٹریشن ہوتی ہے، انہوں نے کہا جناب یہ ہم محلے کے رہنے والے لوگ ہیں، مسجد بنانا چاہتے ہیں، آپ یہ مسجد ہمارے نام رجسٹر کروا دیں۔ دفتر والوں نے پوچھا جناب کس مسلک کے نام پر ہوگی؟ انہوں نے کہا جناب ہم سارے بس اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، سب کے لیے یہ مسجد ہے، اس میں کوئی حنفی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، بس آپ اس کو ہمارے نام، اللہ کے نام پہ کوئی بھی نام رکھ دیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ خانہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، یہ جو پرفارما بنا ہوا ہے نا، اس پرفارمے میں یہ خانہ نہیں ہے، مسلمانوں کی مسجد یہ کوئی پرفارما میں ہے ہی نہیں، خانہ ہی نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ بریلوی ہے یا حنفی یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا جعفری ہے یا زیدی ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، ان میں سے کسی خانے میں نام لکھوانا چاہو تو لکھوا دو۔ یہ بدقسمتی کس بنیاد پر پیدا ہوئی؟
اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو نہیں مانا۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ انتہائی جہالت کی بات، اور اس کے پیچھے سوائے ناواقفیت اور نادانی اور بے عملی اور بے علمی اس کی سوا کچھ نہیں ہے۔ میں اس کا بھی تذکرہ اکثر دوستوں سے کرتا رہتا ہوں، یاد دہانی کے لیے صرف میں اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت دنیا میں 5 بڑے مسلک پائے جاتے ہیں، 5 بڑے مسلک پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، ان کی شاخیں بھی ہیں بے شمار، 5 بڑے مسلک پائے جاتے ہیں، اور وہ تمام مسلک اپنے اپنے امام کے ساتھ منسوب ہیں، نام ان کا رکھا گیا ہے۔ جیسے ہم شہروں کے نام رکھ دیتے ہیں، شیخوپورہ، حبیب آباد، اختر آباد، جس طرح ہم یہ رکھتے ہیں، ان مسلکوں کے نام ان کے ائمہ کے حوالے سے رکھے گئے، جس میں جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے حنفی مسلک یہ دنیا میں متعارف ہوا۔ امام جعفر الصادق، ان کے نام سے جعفری مسلک دنیا میں معروف ہوا۔ امام مالک ابن انس، ان کے نام سے مالکی دنیا میں معروف ہوئے، اسی طریقے سے شافعی اور حنبلی۔ دنیا میں سب سے بڑی تعداد علاقے اور آبادی کے اعتبار سے وہ حنفی مسلک کو اختیار کیے ہوئے ہے، جس میں غالب اکثریت پاکستان میں، ہندوستان میں، چین میں، ترکی میں اور اس کے آس پاس افغانستان میں اور اس کے علاوہ کچھ اور علاقے ہیں۔ پورا افریقہ تقریباً مالکی ہے، امام مالک جو ہے اس کے مسلک کو مانتا ہے۔ انڈونیشیا، ملائیشیا اور اس کے آس پاس کے علاقے یہ شافعی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مسلک کے ماننے والوں کی غالب اکثریت ہے۔ عرب کے بیشتر علاقے، جس میں سعودی عرب، قطر، کویت اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں حنبلی لوگوں کی اکثریت ہے۔ ایران، شام اور اس کے بعض علاقوں میں جعفری مسلک کے ماننے والوں کی غالب اکثریت ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ تمام مسالک دنیا کے ہر خطے میں چھوٹی موٹی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اصل بات نہیں ہے۔ اصل بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ پانچوں کے پانچوں آپس میں ایک دوسرے کے استاد اور شاگرد تھے، آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی مسجد میں جا کر اس کے مذہب اور مسلک کے مطابق نمازیں ادا کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے سیکھا کرتے تھے۔ امام جعفر الصادق اور امام ابو حنیفہ یہ ہم عصر ہیں، ایک ہی سال میں دونوں کی پیدائش، اور ان کی ملاقاتوں کے بارے میں بھی مختلف روایات ملتی ہیں۔ امام مالک جو ہیں وہ مدینہ میں تھے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے حدیث کے سبق کو جاننے کے لیے، اور فقہی مسائل امام مالک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا کرتے تھے۔ احمد ابن حنبل وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام الشافعی جو ہیں وہ امام مالک کے براہ راست، جیسے بچوں کے شاگرد ہوتے ہیں نا، باقاعدہ بچوں کی طرح بیٹھ کر وہاں پڑھا، کیونکہ امام شافعی مکہ میں پیدا ہوئے، ان کی والدہ نے کہا کہ مدینہ میں امام مالک ابھی حیات ہیں، جاؤ جا کے ان کے مجلس میں ان کا علم حاصل کرو، حدیث کا علم ان سے حاصل کرو۔ سب ایک دوسرے کے استاد شاگرد۔ مسالک میں ان کے درمیان میں یکجہتی پائی جاتی ہے۔ وہ اختلافات جو ہمیں آج نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کچھ اختلاف 100 سال پہلے نہیں تھے، کچھ 200 سال پہلے نہیں تھے، کچھ 300 سال پہلے نہیں تھے، کچھ 500 سال پہلے نہیں تھے۔ عجیب بات ہے کہ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، پہلی 5 صدیوں میں مذہب کے اعتبار سے، عبادات کے طریقوں کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا۔ جزوی اختلاف اگر کہیں تھا تو اس کا اجتماعی عبادات سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن لوگوں نے محض اپنی پہچان کے لیے ان علمی اختلافات کو بڑھا کر ایک دوسرے کے مخالف میں کھڑا کر دیا، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی گئیں،
اور ایک دوسرے پر کفر کے اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگانے شروع کر دیے گئے، جبکہ اس سے پہلے یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ صرف 300 برس پہلے بر صغیر ہندوستان، پاکستان اور یہ تمام علاقے جو تھے، اس کے تمام مدارس تقریباً مشترک تھے، جس کے اساتذہ بھی ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک تعلیمی ادارے سے دوسرے تعلیمی ادارے میں آتے جاتے رہتے تھے، طلبہ بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ جیسے آج کل یونیورسٹیوں میں طلبہ اور اساتذہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ میں نے بی ایس سی مثلاً ایک یونیورسٹی میں کیا تو ایم ایس سی میں نے کسی اور یونیورسٹی میں کر لیا۔ استاد آج یہاں پڑھا رہا ہے، کل اس نے تبادلہ کروا کر کسی اور یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے تفسیر، قرآن، حدیث، فقہ، زبان، ان کے اساتذہ بھی گھومتے رہتے تھے اور طلبہ بھی گھومتے رہتے تھے۔ مجھے میرے ماموں نے بتایا، جو کہ دلی میں پڑھ کے آئے، لاہور کے رہنے والے اور یہاں کے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم باقاعدہ یہ آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ بخاری شریف کس سے پڑھیں، اور پھر آپس میں بات کرتے کہ فلاں مدرسے میں فلاں جو استاد ہیں گزشتہ 30 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، ان سے جا کے سیکھتے ہیں۔ قرآن وہاں سے سیکھتے ہیں جس نے 40 سال لگا دیے ہیں، اس کا ایکسپیرینس، اس کا تجربہ۔ زبان وہاں جا کے سیکھتے ہیں۔ تو استاد اور شاگرد تبدیل ہوا کرتے تھے۔ کوئی اس طرح کا بریلوی دیوبندی کا مسلک نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہ تو دو شہر تھے۔ بریلی ایک شہر کا نام ہے، دیوبند ایک دوسرے شہر کا نام ہے۔ جو مدرسہ دیوبند میں موجود تھا وہ دیوبندی بن گئے، جو بریلی میں موجود تھا وہ بریلوی بن گئے۔ مسلک کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم تسلیم کرتے، دونوں حنفی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ تو اختلاف پیدا کیا گیا ہے، یہ باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق۔ لیکن سامعین گرامی، میں یہاں ایک بات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ شیطان پر الزام اگر لگایا جائے کہ وہ برائی پیدا کرتا ہے تو یہ الزام سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کا مشن ہے کہ اس نے برائی عام کرنی ہے۔ لیکن کیا یہ الزام صرف شیطان ہی پر رہے گا؟ اس کے پیچھے چلنے والوں پر یہ الزام نہیں آئے گا؟ قیامت کے روز شیطان نے کھلم کھلا انکار کر دینا ہے۔ قرآن مجید میں یہ 10 مرتبہ لکھا گیا۔ شیطان جب جہنم کو دیکھے گا تو کہے گا، اللہ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور میرا ان پر کوئی زور بھی نہیں چلتا تھا، میں نے کوئی پکڑ کے ان کو غلط راستے پر چلایا تھا، میں نے تو بس ایک راستہ دکھایا تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں نے ان کو غلط راستے پر چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا کوئی زور تو نہیں چلتا تھا، یہ خود ہی گمراہ تھے، اس لیے میں نہیں ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھاتا۔ اور وہ کہیں گے کہ اللہ اس ابلیس کو دوہرا عذاب دے، اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ پتہ ہے اللہ کیا فرمائیں گے؟ قرآن مجید کا لکھا ہوا جملہ، اللہ فرمائیں گے تم دونوں کے لیے دوہرا عذاب ہے، جو گمراہ کرنے والا تھا اور جو گمراہ ہونے والا تھا، دونوں کے لیے دوہرا عذاب، کیونکہ اللہ نے ہمیں علم، بصیرت، دماغ، عقل قرآن مجید کی صورت میں اپنی آخری کتاب رسول اللہ کی شکل میں ہمیں ایک بہترین رسول، رہنما وہ عطا کر دیا ہے، تو پھر صرف ابلیس پر الزام لگا کر چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس بنیاد پر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے جس طرح آج کل اور گزشتہ کئی برس سے حکومتیں ایک دوسرے پر الزام لگا کر کہتے ہیں جناب یہ ہماری طرف سے کچھ نہیں، یہ پچھلی حکومتوں کا ہے، ہم بھگت رہے ہیں۔ دنیا میں ایسا چل سکتا ہے، آخرت میں نہیں چل سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپس میں فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ یہ آیت تو مشرکین اور یہودی اور مدینہ میں موجود جو کفار تھے ان کے لیے کہی گئی، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ آیت موجود ہے اور اس طرح کے حالات بھی ہوتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس نعمت کو جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں الفت پیدا کی، محبت پیدا کی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس اللہ کی نعمت کی بنیاد پر آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ،
اے لوگو تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، کفر کی وجہ سے بھی اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کی وجہ سے بھی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں بچا لیا اس سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہیں کھول کر بتاتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم رہنمائی حاصل کر سکو، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ سامعین گرامی، ہم سب غور کریں، کیا ہم نے ان آیات سے رہنمائی حاصل کی؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے رہنمائی حاصل نہیں کی۔ شکر ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی اور غالب اکثریت اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوئی جس فتنے میں شام میں، عراق میں، ایران میں، یمن میں لوگ مبتلا ہو چکے۔ اور جانتے کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں؟ صرف شام میں جو ہے وہ 10 لاکھ کے قریب بندے مارے جا چکے ہیں۔ عراق اور ایران کی جنگ میں 12-13 لاکھ انسان مارے جا چکے ہیں۔ یمن میں بھی یہ ہلاکت لاکھوں تک پہنچ چکی ہے۔ آگ کے شعلے ایک ایک گھر کو جلا کے بھسم کر چکے ہیں، شہر کھنڈرات بن چکے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو آج ہی نیٹ ورک کھول کے دیکھ لیجئے، اور دنیا کا عالمی میڈیا بتا رہا ہے کہ کیا ہوا، سبب کیا ہے، کون دوسرے کو قتل کر رہا ہے اور کون ایک دوسرے کا خون بہا رہا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اور اس پر واویلا اگر کرے تو اللہ تعالیٰ کس مومن کی سنے؟ جو گلا کاٹنے والا اس کی، یا جس کا گلا کٹ رہا ہے اس کی؟ آقا رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز 2 فرد ایسے آئیں گے جس میں ایک قاتل ہوگا اور دوسرا مقتول ہوگا، اور دونوں ہی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنم میں جانا سمجھ میں آتا ہے، مقتول وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بھی تو اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کی نیت بھی اس کو قتل کرنے کی تھی، بس وار اس کا زیادہ چل گیا اور اس نے پہلے قتل کر دیا۔ اس لیے جرم میں دونوں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی نیتوں کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ انسانوں کے درمیان میں اور مسلمانوں کے درمیان میں جو لوگ دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں اور جو کر چکے ہیں، میں آپ کو یہ بات ایک وارننگ کی شکل میں بتانا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہ اللہ میں نے تیرا پیغام، تیرے رسول کا پیغام خود کو بھی اور تیرے ماننے والوں کو پہنچایا کہ یہ آگ جو شام میں جل رہی ہے، جو یمن میں جل رہی ہے، جو عراق میں جل رہی ہے، جو افغانستان میں جل رہی ہے، جو عراق میں جل چکی، یہ آگ صرف وہیں تک نہیں رہے گی، بلکہ اس آگ کو اس علاقے میں بھی باقاعدہ جلانے کے لیے لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اس کا کام شروع ہو چکا ہے، اور شیطان کے بے شمار قسم کے نمائندے مختلف طریقوں سے سرزمین پاکستان اور پاکستان کے آس پاس مختلف قسم کی چالیں چل کر وہ ایک دوسرے کے خلاف اس آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں، شیعہ سنی کی بنیاد پر، شیعہ شیعہ کی بنیاد پر، سنی سنی کی بنیاد پر، اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری بنیادیں، جس میں لسانی بنیاد پر بلوچی، پختون، پنجابی، سندھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو طریقے ہیں ان کو اختیار کیا جا رہا ہے تاکہ بھائیوں کو آپس میں لڑا کر ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تازہ کر لیا جائے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، ہم نے ایمان کی دولت عطا کر کے تمہیں اس سے بچایا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ قرآن کی ایک آیت فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ اگر تم زمین و آسمان کے سارے خزانے بھی خرچ کرو تو تم لوگوں کے درمیان میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ محبت کا پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اس کے رسول کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ پیسے کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتی۔ پیسہ انسانوں کے درمیان میں وقتی طور پر قربت پیدا کرتا ہے، لیکن ایک مفاد کے مقابلے میں زیادہ بڑا مفاد مل جائے تو آج کی دوستی کیسے دشمن میں بدلتی ہے، لمحے لگتے ہیں، لمحے۔ اسی وجہ سے
ہم آس پاس غور کر سکتے ہیں۔ سامعین گرامی، چند باتیں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھی، بہت ساری باتیں اور بھی ہیں۔ آقا رحمت علیہ السلام کا آخری فرمان پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد۔ اے لوگو، مومنین کی مثال آپس کی محبت، آپس کی الفت، آپس کے تعلق کی بنیاد پر ایسی ہے کہ جیسے ایک بدن، ایک جسم، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر اس جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ کبھی یہ ممکن ہی نہیں ہوا، نہ کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے ناخن کو چوٹ لگ جائے اور وہ آرام سے سو رہا ہو، اس کے سر میں درد ہو اور وہ مزے لے کر کھانا کھا رہا ہو، اس کی انگلی کٹ جائے اور وہ بالکل اسی طرح ہنستا مسکراتا لوگوں کے درمیان میں موجود رہے۔ ہو نہیں سکتا۔ انسان کے بدن کے کسی ایک حصے میں تک درد ہو تو پورا جسم اس کے بخار میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی بے قراری میں جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اگر کشمیر میں میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن اذیت کا شکار ہے تو اس کا درد مجھے محسوس کرنا چاہیے۔ شام میں کوئی اگر آگ اور شعلوں کا شکار ہو رہا ہے تو اس کا مجھے احساس کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر مقام پر، بلوچستان سے لے کر اور آپ کے شمالی علاقہ جات تک، ایک ایک بندہ، ایک ایک قبیلہ، ایک ایک انسان باقاعدہ اس کے درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ وہ رسول کے جس کو ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں، وہ رسول تو ایک چڑیا کے درد کو بھی محسوس کرتے تھے۔ ایک صحابی بچے اپنے دامن میں جو ہے وہ کسی چڑیا کے گھونسلے سے اٹھا کے لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے ان کو دیکھا تو ناراض ہوئے اور کہا کہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، بس وہ راستے میں گھونسلہ تھا، میری دسترس میں تھا، تو میں نے کہا کہ چلیں پرندوں کے بچے لے آؤں۔ آپ نے ڈانٹا اور کہا کہ فوراً پہنچا کیا، اس کی ماں پتہ نہیں کس تکلیف میں وہاں پر ہوگی، تم ان کو، اس کی ماں کو اذیت پہنچا رہے ہو، جاؤ فوراً گھونسلے میں رکھ کے آؤ۔ تو جو اللہ کے رسول پرندوں کے بچوں کے درد کو محسوس کرتے ہیں، ہم کیسی امت ہیں اس رسول کی کہ جو اپنوں کے درد کو محسوس نہیں کرتے اور آپس میں اختلافات پیدا کرنے کی اور ان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو موضوع تھا وہ صرف ایک ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جانے کے بعد جو اصحاب رسول کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا وہ کیا تھا۔ میں نے اس کی پوری تفصیل اس انداز میں بیان کی جو قرآن و سنت کی بنیادی تعلیم ہے۔ اسی تعلیم کو عملی شکل میں آقا رحمت علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں قائم کیا تھا۔ ایک ایک مہاجر کو، ایک ایک انصاری جو تھا اس کا بھائی بنایا اور انہوں نے باقاعدہ ایک دوسرے کا حق ادا کیا کہ اپنے کاروبار آپس میں شیئر کر لیے، ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں 2 بیویاں رکھتا ہوں، تو میں اس میں سے کسی ایک کو طلاق بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ ان سے شادی کرنا چاہیں۔ اس حد تک اگرچہ ایسا نہیں ہوا، ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، لیکن جس نے آفر کی یقیناً اس کی محبت کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے قائم کیے جانے والے رشتے کا جو لحاظ انہوں نے رکھا وہ تو یقیناً قابل ستائش ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں اور باقاعدہ اس بات کی کوشش کریں کہ سب سے پہلے اپنے قریبی جو رشتے ہیں ان کو مضبوط کریں، ان کے درمیان کے جو اختلافات ہیں، ناراضگیاں ہیں، ان کو دور کریں، اور پھر دائرہ بڑھا کر تمام اہل ایمان کے لیے محبت اور ان کا احترام اور ان کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔